اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پہلا جو سوال ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ہم باتیں کرتے آتے ہیں۔ تو صاف ذرا کیا ہے، جو لوگ ایک آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں پسند آتی ہے تو وہ ساری ویڈیوز تو دیکھتے نہیں، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ان کے دماغ میں سوال آ جاتا ہے اور وہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اب یا تو یہ ہے کہ جی ان کو 4 5 6 7 ویڈیوز کا دوبارہ لنک بھیجیں، ان سے کہیں جی بھائی آپ کا جواب انہی ویڈیوز میں، آپ ان ویڈیوز کو اس میں سے تلاش کریں جواب کو، یا پھر یہ ہے کہ جی آپ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کا ایک سوال ہمارا، میں نے کسی ویڈیو میں ایک جملہ بول دیا کہ جی وہ اس کے اوپر میں پہلے ایک دفعہ بات کر چکا ہوں، اور وہ یہی تھا کہ زندگی میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں، اور وہ میں نے 3 سٹیجز ڈیفائن کی تھیں کہ جی ایک سٹیج سمجھ لیں آپ کی لرننگ کی سٹیج ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جس میں ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکپن ہے، بچپنا ہے، ٹین ایج ہے، انسرٹنٹی ہے فیوچر کی، ہمیں کچھ نہیں پتہ لیکن ہم کچھ بننا چاہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ بننا ہے، شادی نہیں ہوگی کچھ نہیں بنیں گے، جاب نہیں ملے گی، خواہشات نہیں پوری ہوں گی، سیکھو سیکھو سیکھو۔ تو ہمارا میجر آبجیکٹیو یہ ہے، گھر میں بھی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو صرف یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا بس پڑھو، پڑھو گے نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی اسکول کے جا رہے ہیں، پھر کالج جا رہے ہیں، پھر یونیورسٹی سے جا رہے ہیں، تو وہ سیکھنے کی ہے، یعنی کہ وہ ان کو اب نہیں پتہ کیریئر میرا کیا بننا ہے، وہ کیریئر کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ایگزیبیشنز میں جا رہے ہیں، اپنے انٹرنیٹ کے اوپر جناب وہ سکرولنگ کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کیا کریں کیسا نہ کریں۔ اب وہ بنیادی طور پہ وہ جو سٹیج ہے اس سٹیج کو لرننگ کہتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس سٹیج میں آدمی کچھ اور نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کا جو میجر آبجیکٹیو ہے اس سٹیج کا، وہ سیکھنا ہے۔ جب آپ خود کچھ ہیں نہیں تو آپ اگلی سٹیج میں نہیں جا سکتے، یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ لرننگ آپ کر رہے ہیں، آبجیکٹیو آپ کا ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ کمانا ہے، کچھ زندگی اسٹیبلش کرنی ہے، تو یہ پہلی سٹیج ہے۔ امریکہ یورپ میں بھی چلے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سٹیج ہے یہ 25 سال تک وہاں پہ ہے، کیونکہ ایوریج ایج وہاں پہ 75 پہ پہنچ گئی ہے، تو لوگ یونیورسٹی کے اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ 25-26 سال کی عمر میں یونیورسٹی گریجویٹ کر کے یا پروفیشن سے لوگ نکلتے ہیں، ایک پروفیشن لے کے نکلتے ہیں۔ تو یہ تقریباً سمجھ لیں وہاں پہ 25 سال کے قریب ہے۔ پاکستان میں بھی شاید یونیورسٹی میں 25-26 سال لوگ نکل رہے ہیں۔ جب یہ سٹیج ہو جاتی ہے اس کے بعد اسکینڈ یہ کہ آپ کو نوکری مل جاتی ہے۔ اب آپ جب اس سٹیج میں آتے ہیں جس کو آپ کیریئر کہتے ہیں کہ جی کیریئر مجھے مل گیا، میں نے جاب شروع کر دی، اب اس سٹیج کا کیا آبجیکٹیو ہے؟ اگر آپ سوچیں تو اس سٹیج کا ایک آبجیکٹیو ہے، اور اس آبجیکٹیو کو ہم کہتے ہیں ارننگ سٹیج۔ اب صاف ظاہر ہے اسی سٹیج میں آپ کی شادی بھی ہوتی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے اس پوری سٹیج میں صرف ایک بہت بڑا واقعہ اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ اگر آپ پہلی سٹیج کو دیکھیں لرننگ کی سٹیج کو، تو آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے پر ڈے یونیورسٹی اسکول کالجز میں گزار رہے ہیں، لیکن اس لیے اس کو آپ لرننگ سٹیج کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جنیرکلی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ دنیا میں جب تھیوریز بنائی جاتی ہیں نا تو یہ اسپیسیفک نہیں ہوتی، جرنلائز تھیوریز ہوتی ہیں۔ اب اس میں کئی لوگوں کی ایج میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کئی لوگ اس کے سٹیجز کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن میجورٹی کی بات کی جاتی ہے۔ تو جو دوسری سٹیج ہے جس کو ہم اب ارننگ کہتے ہیں، جس کا یہاں سے کیریئر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سٹیج کا بیسک آبجیکٹیو یعنی کہ جو کور آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، میں کچھ کما لوں، میں کچھ لے لوں، کیونکہ وہ سارے کا سارا اس کا جو سائیکل ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور وہ اس لیے اس سٹیج کو ارننگ کہتے ہیں۔ اس میں صاف ظاہر ہے کہ کمپنیوں کے تھرو آپ کی ٹریننگ بھی ہوتی رہتی ہے، آپ کو کورسز پہ بھی بھیجایا جاتا ہے، آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ترقی کرنے کے لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سیکھنا اس سیکھنے سے فرق ہے جو آپ نے پہلے کالج یونیورسٹی اسکولوں میں سیکھا ہے۔ وہ آپ نے اپنی مرضی سے خود سیکھا ہے اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اگلی سٹیج میں جانے کے لیے۔ یہ جو ہے اب یہ کمپنی آپ کو کیریئر میں یا آپ کی جاب میں گرو کرنے کے لیے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہی ہے، تو آپ اس میں بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھ نہیں رہے، لیکن کور آبجیکٹیو کیا ہے؟ کمانا۔
تو آپ اگر خود اپنے پیسوں سے بھی کوئی چیز، کوئی کورس، کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس کا بھی آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ میں کیریئر میں میری پروگریشن ہو جائے گی. یہ جو سٹیج ہے یہ اس لیے ارننگ سٹیج کہلاتی ہے. اب پہلے میں تیسری سٹیج بھی ڈیفائن کر دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ان کا لنک بتاتا ہوں. اب تیسری سٹیج پہ اگر آپ آ جائیں تو سٹیج کو ہم کہتے ہیں ریٹرننگ سٹیج. جب آپ سب کچھ بن جاتے ہیں، جب آپ سب کچھ لے لیتے ہیں لائف کے اندر، جب آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، آپ کے شوق پورے ہو جاتے ہیں، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، کئی اس میں آپ کو سوشل تھیوریز نظر آتی ہیں، ایمٹی نیسٹ آ جاتا ہے، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب ہو گیا، کیریئر میں آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، نام پیدا کر لیا، ریٹائر ہو گئے، یا جو بھی ہوا، تو ایک سٹیج آتی ہے کہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے جو کمایا ہے وہ الٹیمیٹلی یو گیٹ ٹو ریئلائز، آپ کو لائف کی اصلیت کی ریئلائزیشن ہونی شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا لائف کے بارے میں کچھ حقائق ہیں. تو ایک سب سے بڑا جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ جی موت برحق ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی دنیا کا شخص، دنیا میں کسی مذہب کا بھی ہو یا کسی مذہب کا بھی نہ ہو، دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آنی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پوری دنیا کا ایک کنسنسس ہے یعنی کہ ایگریمنٹ ہے کہ ہاں جی موت برحق ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ. اچھا، ایک دنیا کا دوسرا بڑا بھی سچ ہے جو اکثر اوقات ہم سننا نہیں چاہتے، اور اس طرح کی جب میں باتیں کرتا ہوں نا تو اس پہ بھی لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اور شاید وہ ان باتوں کو اسی وقت انڈرسٹینڈ کریں گے جب وہ میری ایج پہ پہنچیں گے. اور اس سٹیج کا وہ جو دوسرا سچ ہے، اس سچ کو کہتے ہیں کہ وہ سچ یہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کی کوئی چیز ہو تو پھر تو آپ اس کو قبر میں لے کے جائیں گے فرعون کی طرح کہ جی میرے ساتھ میرے سارے خزانوں کو دفن کر دیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو آپ کا تھا وہ آپ نے ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ اس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، اور اس وقت آپ شاید اس چیز کو مان بھی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. جب آپ کما لیتے ہیں نا پھر آپ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں میں نے ریٹرن کرنی ہے. چاہے وہ آپ کے پاس نالج ہو، آپ کی کوشش ہوتی ہے جو میں نے نالج ہے میں کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا دوں، کوئی آرٹیکل لکھ دوں، کوئی کتاب لکھ دوں، کوئی ویڈیو بنا دوں. میں پڑھاتا آیا ہوں تو کوئی کتاب چھوڑ جاؤں جو دنیا میں چلتی رہے، میرے بعد بھی چلتی رہے. اگر میرے پاس کوئی ایسٹس ہیں تو وہ میں بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں، یا میں کوئی ایک اللہ کے نام کی کوئی چیریٹی بنا دوں، کوئی میں مسجد بنا دوں، میں کسی غریبوں کی کوئی شادی کروا دوں، کوئی بچیوں کا کوئی اگر ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں تو ان کے لیے کچھ کر جاؤں. تو یہ ڈفرنٹ طرح کے لوگ ڈفرنٹ طریقے سے جتنے ان کی سوچ ہے یا جتنے ان کے پاس وسائل ہیں اس کو سوچتے ہیں کہ ریٹرن کیسے کرنا ہے. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے اکثر اوقات لوگ جو واقعی سٹیج پہ آ جاتے ہیں دوسری سٹیج کی کامیابی کے بعد، وہ پھر چیزیں بانٹنی شروع کر دیتے ہیں. بچہ آیا کہ اس کو پکڑا دیا، وہ چیزیں ساری زندگی ان کو بڑی عزیز ہوتی ہے وہ ان بھی اس کو پکڑا دیا. اور اگر نہ بھی دیں تو صاف سے رہ کے وہ پھر آخر میں انہیریٹنس کی شکل میں چلی جائے گی، واپس ریٹرن ہو جائے گی. تو یہ تیسری سٹیج ہے ریٹرننگ کی. اب جب یہ تینوں سٹیج آپ سمجھ لیتے ہیں جس میں آپ نے پہلے اتنی محنت کی کہ میں کچھ پیسہ کما لوں، اسی کے لیے آپ نے پڑھائی کی، کچھ بن جاؤں، اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں آپ کو وہی چیزیں آپ نے واپس لٹانی شروع کر دینی. اب یہ جو ماڈل ہے یہ ٹیسٹڈ ماڈل ہے، ٹرائیڈ ماڈل ہے. دنیا کا ہر بندہ اسی پہ سے گزر کے جاتا ہے. ہم میں سے پہلے ملین لوگوں نے کیا، اب کے بعد بھی یہ لوگ کرتے رہیں گے. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اگر ہم اس کو نہیں کوئی شخص نہیں اگر اس کو مانتا تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ بھی آپ نے وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی. آپ دوسروں کو سوچنا شروع کریں تو شاید آپ کو کوئی ایگزامپلس آگے پیچھے اپنے قریب میں نظر آنی شروع ہو جائیں. آپ کے سامنے ایک بڑی پاپولر ایگزامپل بل گیٹس کی دی جاتی ہے کہ اس نے کتنا کچھ کما لیا. ہم میں سے جن لوگوں نے اتنا نہیں کمایا
وہ صاحب ذرا کہ بھی کمانے کے شاید چکر میں ہے، لیکن اس نے اتنا کما کے بھی اس کو یہی سچ نظر آیا. کہ کہتے ہیں نا کہ وہ پہاڑ کے اوپر ایک سچ پڑا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ کے اوپر جو چڑھے گا اسی کو سچ نظر آئے گا کہ اوپر کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کا سسٹم نظام ایسا ہے کہ جب تک وہ خود نہ آپ دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چلے. آپ کسی کی بات نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں یہ مجھے پروگریس نہیں کرنے دے رہا، آپ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو خود کما لیا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں کماؤں. آپ کسی کی بات نہیں مانتے. جب آپ خود اسٹیج پہ آتے ہیں پھر آپ کو اس عمر میں جا کے وہی نظر آتا ہے جو آپ سے پہلے کے لوگوں کو اس عمر میں نظر آیا تھا. تو یہ وہ سٹیج ہے گیونگ بیک کی سٹیج، جس میں آپ نے جو کمایا وہ ریٹرن کر رہے ہیں. ان کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریٹرننگ ایج میں کما نہیں رہے ہوں گے، شاید تھوڑا بہت کما بھی رہے، لیکن آپ کو آبجیکٹو کمانا نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں سے شاید کوئی آپ کو ریٹائرمنٹ کا چیک ملتا رہے، کوئی پینشن ملتی رہے، کوئی کتابوں کی رائلٹی ملتی رہے، کوئی چھوٹی موٹی آپ ٹیوشن پڑھا دیں، تھوڑی بہت آپ کا انکم کا پیسے انکم کا سورس بھی آتا ہوگا. اس کا مطلب لیکن اسٹیج کا نام ریٹرننگ، اس کا آبجیکٹو یہ ہے. اچھا، اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا تو نہیں ہوتا، یا یہ عمر نہیں ایسی ہوتی، تو وہ باقی چیزیں کوشچن مارک ہیں. لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اس کی ڈیپتھ کا نہیں پتہ. آپ سرفیس سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو شاید ابھی اس اسٹیج پہ پہنچے نہیں. اچھا، اب جب رفلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ 3 سٹیجز ہیں، اور اب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں. میرے جو پروگرام فائنینشیل فریڈم کے ہیں، یہ میرا وہ پروگرام جس میں بات کرتا ہوں کہ یار 40 سال تک کما لیں. اس پہ کئی لوگوں نے لکھا کہ جی میرے پاس تو 42-43 سال کی عمر تک کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے تو اس کے بعد اگلے 7-8 سالوں میں بہت کمایا. تو آپ کہتے ہیں 40 میں ریٹائر ہو جاؤ. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کے بعد آپ کما نہیں سکتے یا کمانا نہیں چاہیے. اگر آپ 48 میں کامیاب ہوئے ہیں تو آپ 40 میں بھی کامیاب ہو سکتے تھے. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ 40 میں کامیاب ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 40 کے بعد کامیاب نہیں ہو سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 40 میں فائنینشلی فری ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 40 کے بعد فائنینشلی فری نہیں ہو سکتے. لیکن جب اس طرح کا آپ سوال یہ کمنٹ بھیجیں کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں تو 42 سال کی عمر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں تو 48 سال میں مجھے ملا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ فائنینشلی فری نہیں ہو سکتے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو آپ نے 50 میں کرنا ہے، 55 میں کرنا ہے، کہتے ہیں نا بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. جب آپ کو پتہ ہو کہ زندگی کا اینڈ یہی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار جلدی سے میں وہ سٹیج لے آؤں. اسی طریقے سے اگر ہم اب اسی کو ایک اور دوسری تھیوری سے ریلیٹ کر لیں، جو میں نے وہ بتایا کہ جی اسلام میں اوسط عمر کا کانسیپٹ 60-70 کا ہے، اس میں بھی اگر کوئی کمنٹ دے رہا ہے تو شاید وہ اس کو اوسط عمر کے بارے میں نہیں پتہ، یا پوری امہ کی عمر کے اوسط کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہماری ٹوٹل فرض کریں 60 سال عمر ہے، تو اس کو آسان الفاظ میں آپ یہی کہیں گے نا کہ 20-20-20 کہ 20 تک سیکھ لو، 20 تک جناب کما لو، 20 میں ریٹرن کر دو. پھر ہم اس کو ایسے ہی یعنی کہ ایک بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ 20 کی کوئی ڈیڈ لائن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور اسپیشلی آج کل کے دور میں جہاں پہ 25-26 سال کا بچہ کمانے جوگا نہیں بنتا، تو جی اب یعنی کہ آج کل تو جہاں پہ بچہ 25-26 سال کا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا ہے، سال اسے جاب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہوگا یار یہ تو 40 کا مطلب ہے کہ جی 13 سال کمانے میں بچے کے لیے بچے، 13-14 سال بچے، یہ تو کام خراب ہو گیا. تو یہ اس کی یعنی کہ آپ جو اس تھیوری کو میں سے کوشچن کر رہے ہیں نا، وہ آج کی ریالٹی کے مطابق کر رہے ہیں. میں آپ کو کسی اور طرف لے جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے، یعنی کہ آپ کو ایک سسٹم دیا گیا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ 26-27 سال میں کیریئر آتا ہے، بٹ دس از اے رانگ سسٹم. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ لائف ہے 60 کی ایوریج ہے فرض کریں، دین یو شوڈ اسٹرگل ہارڈ. آپ کو محنت کرنی چاہیے کہ آپ کریئر جلدی بنائیں. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا، اب تو ساری کی ساری چینج ہی ہو گیا نا، ایجوکیشن ہی بدل گئی. اب تو ڈگریاں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں انٹرپرینرشپ کے اوپر آئیں، کیونکہ اگر آپ نے
یونیورسٹیوں اور کالجوں کا پاتھ پرسیو کرنا ہے, کوئی پروفیشنل بننا ہے, پھر تو آپ کو 26-27 سال تک لائن میں لگا رہنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے انٹرپرینور بننا ہے تو آپ 14 سال کی عمر میں بن سکتے ہیں. اور یہی محمد بن قاسم کا زمانہ یاد کریں, 17 سال کی عمر میں وہ ایک جرنیل بن گیا, وہ ایک مسلم فوج کا کمانڈر تھا. اور آپ سوچیں 17 سال کی عمر میں اگر وہ کمانڈر بن رہا ہے تو اس نے کیریئر کتنے سال میں شروع کیا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ سوال آتے ہیں کہ جناب یہ جو ایج ہے یہ 20 کی نہیں, میں نہیں کہہ رہا 20 کی ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کو یہ ایک انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ باتیں پتہ ہوں تو شاید آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ کیوں اتنا ضروری ہے جلد سے جلد کمانا. میں کہتا ہوں نا, اگلا بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. اگر پہلے سٹیج پہ آپ کو پتہ چلے کہ دوسری سٹیج ارننگ کی ہے اور میں پہلی سٹیج میں سیکھ اس لیے رہا ہوں کہ میں ارن اچھا کر سکوں, تو پھر آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ اگر ارننگ سیکنڈ سٹیج ہے تو میں لرننگ کے ساتھ ہی ارننگ شروع کر دوں, تاکہ آپ کی لرننگ کا ٹائم بڑھ جائے. اور اگر آپ کو پتہ چلے اب جب آپ ارننگ میں آ جائیں اور آپ کا پیٹ جلدی بھرنا شروع ہو جائے, آپ کی ضروریات جلدی بھر جائیں, تو پھر آپ جو بعد میں آپ نے ریٹرننگ کی سٹیج پہ جانا ہے تو آپ شاید ارننگ کے ساتھ ساتھ ہی ریٹرننگ شروع کر دیں. تو دس از وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ یار اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں, باقی جو ایج ہے 20 ہے, ہر ایک کی ڈیوریشن یا 25 ہے یا 27 ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے. ایک شخص جو خود جس نے کیریئر 26-27 سال میں کیا, اس کو بتایا جائے کہ بھائی تمہارے پاس اب 13 سال ہیں, یعنی کہ اگر وہ یہ سمجھے تو صاحب ذرا وہ پھر وہ ایڈمٹ نہیں کرے گا. اس کو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یار اتنی محنت میں نے 27 سال کی, تو اب صرف 13 سال کے لیے میں نے محنت کی. تو میں نے یہ بالکل نہیں کہا. تو پہلا سوال یہ ہو گیا کہ کیا یہ ساری سٹیجز 20-20 سال کی نہیں ہے؟ 20-20 سال کی نہیں ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایوریج کو لے لیں تو آپ کی اویکننگ جلدی آ جائے گی. اگر آپ کو اگلی سٹیج کا ارننگ کا پتہ ہو اور آپ کو ریٹرننگ کا پتہ ہو تو آپ کی لرننگ بھی پہلے آ جائے گی, آپ کی ارننگ بھی پہلے آ جائے گی, یہ آنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کی ریٹرننگ کی سٹیج بھی پہلے آ سکتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سٹیج آنے کے بعد ہی دوسری شروع ہوتی ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. کئی لوگ آپ جانتے ہوں گے جب بھی کسی چیز کو آپ کنسیپچولائز کر کے اس کی ان کے فلاسفیکل یا اس کی تھیورائز کرتے ہیں, تھیوری بناتے ہیں, تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں تو وہ ایک بنانا پڑتا ہے نا بینچ مارک. آپ نے 3 سٹیج بنا دی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ختم ہوگی تو دوسری آئے گی. جیسے میں نے کہا آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے کہ آپ لرن کر رہے ہیں تو لرن کے ساتھ ارن بھی کر رہے ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ ریٹرن بھی کر رہے ہوں. صادر ہے اس عمر میں آپ کا کور آبجیکٹیو ریٹرننگ نہیں ہوگا, ینگ ہیں آپ, لیکن آپ کی عادت پڑی ہو کہ ہاں میں نے معاشرے کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. اس وقت جو آپ کے پاس ہوگا آپ اتنا دیے جائیں گے. جب آپ کی دوسری سٹیج آ جاتی ہے کمانے کی تو اس وقت شاید آپ اس وقت بھی لرن کر رہے ہوں گے, لیکن شاید اس وقت آپ تھوڑا سا زیادہ ریٹرن کرنا شروع کر دیں, یونیورسٹیوں میں فری لیکچر دینا شروع کر دیں, غریبوں کو زیادہ دینا شروع کر دیں, چیریٹی زیادہ دینی شروع کر دیں, زکوٰۃ خیرات صدقات شروع کر دیں, اور اسی طریقے سے ریٹرننگ ہے. تو یہ سٹیجز ضروری نہیں کہ ایک کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسری آئے, یہ ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ساتھ ساتھ بھی چلیں تاکہ آپ آسانی سے ان تینوں چیزوں میں سے گزر سکیں. لیکن اگر آپ کو پھر وہی بات, اگر آپ کو یہ ساری سٹیج کا سائیکل سمجھ آ جائے تو پھر آپ کیریئر کو پلان اس طریقے سے کریں کہ آپ کے سامنے یہ 3 سٹیج پڑی ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ میرا زیادہ سے زیادہ کمانے کا ڈیوریشن یہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر آپ یہ کہیں اچھا جی میں نے 22 تک لرننگ پڑھائی کی اور میں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے کہ میں 45-50 تک اتنا کما لوں, وہ اب آپ کا ٹارگٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے گا جو آپ کا ہے. اگر ایسے لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا سودے کیے کہ ان کو 20 سال کے اندر ہی 40 کی کمائی مل گئی, اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جو وہ کام کرنا چاہتے تھے. تو یہ ناممکن نہیں ہے, یہ سلو اینڈ اسٹڈی آپ لگے رہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یار 20 سال میں تو میں کہیں جا کے کمپنی کا ہیڈ بنوں گا تو اس وقت تو کمانے کی باری آئے گی. جنرلی اسپیکنگ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ایکسیپشنز ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گی, میراکلز ہوتے آپ کو نظر آئیں گے. وہ میراکلز اور ایکسیپشن انہی کی لائف میں ہوتی ہیں جو کہ اسٹرگل کرتے ہیں
جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے جلدی اس سٹیج پہ پہنچا دے، اللہ مجھے جلدی میری ارننگ پوری کر دے، میرے سارے کام پورے کر دے، میرے فائنینشلی مجھے فری کر دے تاکہ میں جو اور کام ہے وہ کر سکوں. تو یہ اس بات کا جواب ہو گیا. تیسری پھر وہی بات، اگر ہمیں ان ساری سٹیجز کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان سٹیجز کے اندر ڈبوں میں فٹ کر لیں. اس تھیوری کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ سٹیج آنی ہے اور آخر میں ریٹرننگ ہے، تو ہم ان چیزوں کو کمپرومائز لائف میں نہیں کریں گے. مثلا میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ارننگ کی سٹیج میں اتنی لائف میں کچھ اور چیزیں کمپرومائز کی ہیں کہ وہ بعد میں انہیں احساس ہوا اب وہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی. جو کمپرومائز ہو چکی ہیں وہ چلی گئیں. تو ان کو اگر یہ پتہ ہو کہ آخر میں ریٹرننگ ہے، تو پھر اب آپ سوچئے فائنینشلی فری ہونے کی جو میں نے بات کی تھی، اگر آپ کو پتہ چلے کہ اینڈ میں میں نے پھر یہ ریٹرن کرنا ہے، تو آپ اتنا، یہ جو کہتے ہیں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور سے اور بڑھانے کی یہ جو ہماری ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے، ریس لگی ہوئی ہے، یہ انسان کی خصلت ہے. وہ پیسہ جوڑی جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی نیڈ کتنی ہے. اب جس کے پاس بلینز ہیں وہ اس کو یہ پریشانی ہے کہ میں نے بلینز کو ریٹرن کیسے کرنا ہے. اور اگر یہ ہوگا کیا، مرنا تو ہم سب نے غریب ہی ہے، سب نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. تو صاحب ایک بندہ جس کے پاس بلینز ہیں وہ بلینز کے ایسٹ ہی چھوڑ کے جائے گا نا اولاد کے لیے، اور کیا کرے گا؟ دینا تو اس نے بھی ہے. جس کے پاس ملینز ہیں وہ ملینز چھوڑ کے جائے گا. تو اگر ہمیں اینڈ کا پتہ ہو تو ہم ان چیزوں کو جو اہم ہیں، ایک جوانی ہے، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑی سٹرگل کی، بڑا کچھ کر سکتے تھے، ٹریولنگ کر سکتے تھے. اب آپ سوچیں نا، یہ انجوائے کرنے کی ایج ہوتی ہے جب آپ پہاڑوں پہ جا سکتے ہیں، جب آپ ہائیکنگ کر سکتے ہیں، جب آپ جناب جیپ ریلیز میں جا سکتے ہیں، جب آپ الٹے سیدھے ایڈونچر کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جب پیسے آتے ہیں تو خواہش نہیں رہتی، یا طاقت نہیں رہتی، یا وقت نہیں رہتا، یا اہمیت نہیں رہتی، یا اتنی انجوائمنٹ نہیں رہتی، یا اتنا تھرل نہیں رہتا. میں ایک آدمی اکیلا میں فرض کریں ایک یونیورسٹی کے بچے کو، یا کیریئر کے شروع میں ابھی شادی شدہ نہیں ہے، یا ہے بھی تو اس کے جناب دوست یار ہیں، اور وہ جناب جا سکتا ہے، اور وہ دل کرے اس کا جناب میں ایک گاڑی بناؤں اور اس کے اندر جناب میں کوئی آر وی بنا کے خود نکل جاؤں پورے پاکستان کے ٹور پہ، تو وہ اکیلا تو کر سکتا ہے نا. لیکن کل کو بیوی بچے آ گئے تو وہ اس کے ساتھ وہ یعنی کہ وہ بیچارہ پریشان ہی رہے گا کہ بیوی بچوں کے ساتھ وہ کیسے، یا اغبون کو ساتھ کیسے لے کے جائے گا. اور اگر لے کے چلا بھی جائے تو وہ یعنی کہ یہ کلچر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے 3-4 مہینوں کے لیے بیوی بچوں کو گاڑی کے اندر رکھ کے پورا پاکستان پھرتے رہے. کیا کریں گے؟ کام پہ اتریں گے، کچھ تو کریں، لوگ پریشان ہوتے رہے. اور اگر ان کو گھر چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر آپ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ادھر جا کے یاد آپ کو آتا رہے کہ یار پتہ نہیں وہ بیچارے کیا ہوں گے، میں ان کو چھوڑ آیا ہوں، زیادتی تو نہیں کی، یہ تو نہیں کی. انجوائمنٹ ختم ہو جاتی. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ان کے پاس بڑی محنت کی، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، وہ گاڑیاں جو ان کی خواہش تھیں لیکن لیٹ آئیں، وہ گاڑیاں ان کو اس وقت ملیں جب کہ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ کی بجائے پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کے جوگے ہو چکے تھے. اور بھائی اب آپ کو کیا فائدہ اس گاڑی کا جو آپ نے اتنی سٹرگل کی، جس کو آپ چلا نہیں سکتے، اب آپ نے ڈرائیور نے چلانی اور آپ نے پیچھے بیٹھنا ہے، آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو یہ آبجیکٹو ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر یہ باتیں پتہ چل جائیں تو آپ زندگی کے فیصلوں کو ٹھیک کر سکیں. تو ہمارا فوکس لرننگ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی بات کی اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں اس میں سے کون سی بات ہے جو ہماری لائف پہ لاگو ہوتی ہے اور ہم اپنی لائف میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. نہیں لا سکتے چھوڑ دیں، لیکن دوسرے کو یا اس چیز کو رد کر دیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کی اپنی سوچ کے مطابق نہیں ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں، اس سے نقصان ہی نقصان ہے. ایک پرسپیکٹیو پیش کیا جا رہا ہے آپ کو، آپ اس پرسپیکٹیو میں کچھ سیکھ لیں تو بہتر ہے، نہیں سیکھنا چاہتے اس کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ کر دیں. لیکن اس کو کرٹیسائز نہ کریں کیونکہ آپ کے کرٹیسزم سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تھیوری تو ہے، اگر دنیا کی اربوں کی آبادی ہے تو ان اربوں کی آبادیوں میں سے 50, 60, 70% لوگ، 70, 80% لوگ وہ دیکھ چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں، یہ کر رہے ہیں.
تو ٹھیک ہے، اگر 20% 30% آبادی نہیں اس کو سمجھتی یا نہیں دیکھا یا بھی اسٹیج پہ نہیں پہنچے تو کوئی بات نہیں، آپ کو بھی جب ادھر پہنچیں گے وہ چیز نظر آ جائے گی۔ تو یہ میں نے کہا کہ اس چیز سے ریلیٹ ہوتی ہے ایک عمر والی ویڈیو سے، اور دوسری ہماری فائنینشیل فریڈم کی ویڈیو سے، کہ یہ جب میں کہتا ہوں کہ جلدی سے فری ہو جائیں، 40-45 میں فائنینشلی فری ہو جائیں، تو اس کی بنیاد کیوں ہے، وہ میں کیوں کہتا ہوں اس کے، میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو اس کے پیچھے جو صاحب ذرا جب بول رہا ہوتا ہے اس شخص کے پیچھے کچھ نہ کچھ نالج ہوتا ہے، تو وہ ایک جگہ دینا تو ناممکن ہوتا ہے، لیکن جب سوال آتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے کہ اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا جائے کہ اس کے دماغ میں اور کیا تھا اس کے پیچھے جب وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو جناب شکریہ، السلام علیکم۔